الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ نکاح جو باطل ہے، ان کے وہ کون سی نکاح کی شکلیں ہیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں؟ سب سے پہلا نکاح شگار۔ نکاح شگار کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ شرائط کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سمجھ لیں بدلے والی شادی۔ نکاح شگار کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کروں آپ کے لڑکے سے جب آپ اپنی لڑکی کی میرے لڑکے سے شادی کرو گے۔ کچھ شرائط کے ساتھ یہ شادی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے گھر کی عورت اس وقت آپ کے گھر شادی کروں گا جب آپ اپنے گھر کی عورت میرے گھر میں اس کی شادی کرو، مجھ سے یا بیٹے سے یا بھائی سے، یا نا اس طرح کے شرائط کے ساتھ۔ کوئی اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے یا اپنے لیے کہہ رہا ہے یا اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کسی عورت کا، تو یہ شرائط کے ساتھ یہ نکاح شگار ہوتا ہے، شرطوں کے ساتھ۔ اگر ان شرائط کے ساتھ شادی ہو تو ان کو نکاح شگار کہتے ہیں۔ اگر یہ شکل ہو، ایک رشتہ طے ہوا ہے، دوسری جانب بھی کوئی رشتہ آ گیا اتفاقی طور پہ، تو شرط کے ساتھ تو نہیں ہے یہ، تو یہ جائز ہوگا۔ مطلب شرط نہیں ہے، آپ نے پہلا کیا اس خاندان میں اور پھر دوسرا وہاں سے خاندان سے آپ کی لڑکی کو پسند یا لڑکا آ گیا تو وہ انہوں نے اتفاقی طور پہ بعد میں کر لیا، ایک کا پہلے طے ہو چکا، اب اس کی دوران کوئی دوسرا رشتہ بھی پسند آ جاتا ہے تو اس طرح بن جاتا رشتہ نا، تو یہ شرائط نہیں ہے، یہ جائز ہوگا اتفاقی۔ اس نکاح کو نکاح شگار نہیں کہیں گے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے نکاح شگار سے منع کیا۔ مکہ کے لوگ یہ نکاح کرتے تھے، اسلام آیا تو اس نے نکاح کو منع کر دیا۔ تو نکاح شگار کی تعریف کیا ہوئی؟ جیسے کوئی یہ کہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں گا، یا بہن کے بارے میں یہ کہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ اگر دونوں طرف سے شرط سے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو یہ منع فرمایا، نکاح شگار ہے، منع فرمایا اس کے بارے میں، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی شادی کر لیتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس نے ایسی شادی کر لی ہے لا علمی کی بنا پر، تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو کہا جائے گا اپنی بیوی کو چھوڑ دو، جدائی کر دی جائے گی۔ عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد کہیں پر بھی وہ شادی کرے گی، چاہے تو اس آدمی سے بھی دوبارہ شادی کر لے، لیکن وہ شرائط والی شکل درمیان میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ نکاح شگار کا حکم ہے۔ اس کے بعد شگار کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہی ہے، لیکن اگر کوئی شرائط ہیں تو منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ساتھ مہر نہ ہو، اس کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اگر مہر کوئی نہیں رکھ رہی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر دونوں طرف سے مہر ہے، چاہے شرط کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے لیکن مہر ہے، اس صورت میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مہر سے تو یہ شگار نہیں ہے، اگر مہر نہیں ہے تو پھر شگار ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مہر ہو نہ ہو، مہر ہو یا نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دونوں جانب شرط کے ساتھ نکاح ہو، شگار ہوگا۔ دوسرا اس مسئلے میں تیسرا قول بھی ہے، اگر دونوں جانب سے لڑکیاں راضی ہوں، مہر مثل موجود ہے، تو پھر نکاح جائز ہوگا، کیونکہ نکاح شگار حرام ہے۔ نکاح شگار تو حرام ہے، معاشرے میں اس کی بہت سارے نقصانات ہیں۔ دوسرا، رضامندی سے نکاح اگر کریں دونوں جانب سے تو پھر جائز ہے، وگرنہ رضامندی نہیں، اگر شرط ہے تو پھر حرام ہے، نکاح شگار ہوگا۔ لیکن اگر کہہ لیں کہ دونوں رضامندی ہیں پھر تو شرط کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر دونوں سائڈ سے رضامندی ہے، عورتیں بیٹیاں راضی ہیں، لڑکیاں لڑکے راضی ہیں، آپس میں نکاح کر رہے ہیں، پھر تو شرائط ہو بھی تو شرائط کا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر تو پسندیدگی کا مسئلہ بن گیا نا، پسند ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ پھر شرطوں کے ساتھ پھر بہرحال مختلف اس میں علماء کی رائے ہیں، لیکن وٹے سٹے کی جو شادی اس کے نقصانات اگر ہم دیکھیں تو احتیاط ہے، بچا جائے، بچنا ہی چاہیے، کیونکہ مختلف قول علماء کے اس میں۔ بعض کہتے ہیں شرط کے ساتھ حرام ہے، اگر مہر رکھ لیں تو پھر نہیں ہے، دونوں طرف مہر معاف نہ کرایا جائے گا، آپ بھی نہ دیں ہم نہیں، مہر رکھیں۔ بعض علم کہتے ہیں مہر رکھیں یا نہ رکھیں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں اگر دونوں طرف سے رضامندی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہر مثلا موجود ہے، پھر نکاح جائز ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر نکاح شگار جو ہے نا وہ پھر ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ اس میں بات ہے، باقی امید ہے کہ ساتھیوں کو اس کی
جو وضاحت ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے اور خرافات سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ رکھے۔